هو الحبيب الذي ترفع شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ متفق علیہ۔ آج کے درس حدیث شریف میں ہم نے 3 باتیں سیکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ رزق میں اضافہ کیسے ہو، عمر میں اضافہ کیسے ہو۔ دوسری بات، ہم آج دعا مانگتے ہیں اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہیں، کیا وجہ، اللہ کی رحمت ہم پہ کیوں نہیں اترتی۔ تیسری بات، ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ بچے کو جب پڑھائی کے لیے بھیجتے ہیں ضد کرتا ہے، اس کو دماغ کام نہیں کرتا، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، تو کیا طریقہ ہے کہ بچے کو قائل کیا جائے کہ بچہ خود بخود پڑھائی پہ جانے لگ جائے۔ یہ 3 باتیں آج آپ کی گوش گزار کرنی ہیں، اور اگلا درس حدیث شریف بھی اسی موضوع پہ ہوگا کیونکہ اس کا تتمہ ہوگا۔ یہ حدیث شریف کا درس ظاہر بات ہے ایک حدیث تو نہیں ہے، تو میں نے حدیث شریف جو پہلی پڑھی ہے سب سے پہلے یہ حضرت امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کو روایت فرمایا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب، جو بندہ یہ پسند کرے نا، ان یبسط له فی رزقہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق وسیع کر دے، وینسع له فی اثرہ، عمر کو طویل کر دے، لمبی عمر، بہتا رزق چاہتا ہے بندہ جڑا تے وہ کی کرے، کون سا وظیفہ پڑھے؟ فرمایا وظیفہ نہیں کرنا، کیا کرے پھر؟ اس کا رزق بھی بڑھ جائے، عمر بھی بڑھ جائے۔ اور یہ بھی بات سن لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الناس، بہترین بندہ وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر بھی لمبی ہو اور معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ لمبی عمر کے ساتھ اگر تاش کھیلتا ہے تو وہ نہیں، لمبی عمر کے ساتھ نیکی ہو۔ اور میں نے حضرت مفتی علیم الدین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس میں گیا تھا، تو اس وقت وہ صاحب فراش تھے، چل نہیں سکتے تھے، 2 بندوں کے سہارے مسجد میں تشریف لائے، تو ان کے ہاتھ نہ ایسے راشا کانپ رہے تھے دونوں، پھر بڑے زور سے انہوں نے یعنی پکڑ کے نا تو نیچے گرنے لگے تھے، بڑے زور سے ان کو بٹھایا، تکیہ دے کے، اس حالت میں بھی انہوں نے نا دسترخوان سامنے خود بچھایا، مہمان ہیں علماء کرام، ان کی خدمت کرنی ہے، پانی لاؤ، فلاں چیز لاؤ۔ تو پھر میں نے عرض کیا حضور آپ کی طبیعت کافی ناساز ہے، اللہ تعالیٰ فرمایا نہیں، میں بہت سارے لوگوں کو چنگا، آپ چاہتے ہیں نا خوشحال رہے، یہ نہیں اسی اپنے آپ کو، وہ جو اس کے پاس بڑی کوٹھی ہے یہ چھوڑ دیں آپ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خوشحالی کا صرف ایک طریقہ ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ مثال دے دوں آپ کو، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر تھا، وہ جا رہا تھا تو اس نے، دھوپ تھی تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، تو پاؤں جب جھلسے نا تو کہنے لگا میرے مالک اگر میرا جوتا ہوتا نا تو کتنا اچھا ہوتا، ننگے پاؤں بھلا اتنی تپش ہے کہ میرے پاؤں کو جلائے دیتی ہے۔ تو فرمایا بس وہ مسجد کے دروازے پہ آیا، تو جب اس نے مسجد کے دروازے پہ دیکھا نا تو ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کی ٹانگیں بھی کٹی ہوئی تھی، سجدے میں گر پڑا، میرے مالک تیرا شکر ہے مجھے پاؤں تو دیے ہیں، جوتا نہیں تو کیا ہوا۔ تو اگر آپ کے پاس کرائے کا مکان ہے تو وہ تو دیکھو جو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں بھائی، اگر آپ کو روٹی مل جاتی ہے تو وہ دیکھو جو کوڑا کرکٹ سے چن چن کے کھاتے ہیں، وہ بھی تو انسان ہے، ایک دانہ چن چن کے وہ کھاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بھائی،
اللہ کی رحمت ان پہ اترتی ہے جو اللہ کے بندوں پہ رحم کریں. تم بندوں پہ رحم کرو، اللہ تم پہ رحم کرے گا. دیکھو مری میں ہمارے بھائی گئے، ہماری بہنیں گئیں، ہمارے خاندان گئے، وہ مسلمان جو تھے، مسلمان کا بھائی ہے نا، ہمارے خاندان وہاں پہ گئے سارے. اور جو وہاں پہ دکاندار تھے وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں، مسلمان ہی ہیں، کوئی یہودی عیسائی تو نہیں، مسلمان ہی ہے. اب اس موسم میں انڈا جناب، اس موسم میں انڈا جناب 500 روپے کا بلو انڈا. پھر اب وہ مرنے کے بعد جناب مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، مجھے فلان ہو گئے. تم نے کون سا ان کے ساتھ پیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی منزلیں آسان فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس الجھن سے، مشکلات سے اللہ نکالے، چھٹکارا عطا فرما دے. تو اس طرف تو آنے کو ہم تیار ہی نہیں ہے، بندوں پہ رحم کرنے کا تو تصور ہی نہیں کیا ہوا نا. اور خدا کی مخلوق سے نفرت کرنے والا بندہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا. اقبال کہتا ہے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو تھوڑا اس طرح بھی آئے ہم ذرا. ایسے کہہ رہے ہیں بس وہ فلان ہو گیا. اللہ کے بندے، وہ جو لوگ اللہ کو وہاں پہ پیارے ہوئے وہ کون لوگ تھے؟ ہمارے مسلمان بھائی تھے. اور اس سے تھوڑا سیدھا دیکھ کے اخبار میں خبر پڑے نا کفا بالموت واعظا، جس طرح ان کو آگے ہمیں موت آ جائے گی. چونکہ دیر لگنی موت آنے میں، بیٹھا بیٹھا بندہ ہاتھ میں چلا جاتا ہے. ہمارے حاجی صاحب نے، ہاں جی رفیق صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ ہے نا اچھی، اس کی عمل بھی اچھے ہوں اور عمر بھی لمبی ہو، وہ بہترین بندہ ہے. ہم نیچے والے کو دیکھیں تو سکون ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو اللہ کے بندوں سے پیار کیے بغیر آپ چاہیں یہ نہیں ہو سکتا، بالکل ممکن ہی نہیں ہے. فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کا رزق بڑھ جائے، رزق میں اضافہ ہو جائے اور عمر بھی لمبی اس کی ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرے. تمہارے ذمے تمہارے رشتہ دار ہیں. آپ دیکھو جس وقت اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم دیا، صدقے کا حکم دیا، آپ پڑھیں وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن پاک میں؟ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین، پہلے قریبی رشتہ داروں کو دو، پھر یتیم، پھر مسکین ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ لا اب تھا مارو میرے پرانو، چھڈو جی میں دربار تو دے گا ورنہ نہ جا کے. واہ بھائی واہ، عجیب بندہ ہے. تو دربار تو جا رہا ہے، تو بھائی طرح جو پریشان ہے اس کا کیا بنے گا؟ کون سی صلہ رحمی؟ ہم جو صلہ، یہ صلہ رحمی ہے. ہمارے گھر میں اس نے پلیٹ بھیج دیا، ہم نے اس کے گھر پلیٹ بھیج دی، بات ختم. اس نے کیک بھیجا، ہم نے کیک بھیج دیا، بات ختم. اس نے موقع تھا چاول بنائے، ہمیں بھیجی، ہم نے بھیج دی، بس بات ختم. وہ کپڑوں کو سوٹ دے گیا ہمیں، یہ تو بدلہ ادلا بدلہ، یہ صلہ رحمی نہیں ہے. صلہ رحمی اس کا مطلب ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عمن ظلمک، فرمایا جو تو اس سے توڑتا ہے اس سے جوڑ، جو تمہیں نہیں دیتا اس کو دو. اب میں بتا دوں افضل ترین صدقہ، سب سے افضل ترین صدقہ کون سا ہے؟ فرمایا اس رشتہ دار کو دینا جو ہر وقت تمہاری بدخواہی کرتا رہتا ہے. ہائے غریب ماڑا ہے لیکن شیطانی تو باز نہیں آتا، وہ ہر ویلے کوئی نہ کوئی ڈونڈی ڈولا چلا ہی رہتا ہے، بھائی اگ بلدی رہے. ہے تو رشتہ دار لیکن اس قسم کا رشتہ دار ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، صلہ رحمی کی مختلف قسمیں ہیں. ان سے ملتے جلتے رہنا، الیک سلیک رکھنا، ان کی شادی غم میں شریک ہونا، ان کے جو اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو ان کی مالی معاونت کرنا. اگر آپ کے پاس توفیق ہے تو ان کے بچوں کے ساتھ جس طرح اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں چیزیں اس کو ان کو بھی لا دیں آپ، جو قریبی رشتہ دار ہیں، پھوپھو، خالہ، ماموں، نانی، نانا، دادی، دادا، چاچو، یہ سارے قریب جو رشتہ دار ہیں، قریبی کو تو ہم نے چھوڑ دیا بالکل. اچھا ساری زندگی ہو گئی دو بھائی آپس میں بولتے نہیں ہیں،
پورا خاندان چپ ہے، کہنا ٹھیک ہے، پورا خاندان چپ ہے، کہتا بس ٹھیک ہے جی، نہیں بولتے نہ بولے، سانوں کی مسئلہ ہوئے۔ مجھے ایک بندے نے بتائی تو مجھے اس کی بات کا بڑا مزہ آیا، کہنے لگا جی بازار میں دو بندے جھگڑ پڑے نا یا روڈ پہ تو فٹافٹ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ جی صلح کرو جی، صلح کرو جی، صلح کرو جی، صلح کرو۔ تو جو ساری زندگی نہیں بول رہے آپس میں، وہاں کون صلح کروائے گا؟ صلح کا تصور ہی نہیں۔ انہیں جی بیویاں آئی ہیں تو بیویوں نے نا اندھ مچا دی ہے، وہ بھابھی کچھ کہتی ہے، وہ کہتا ہے میری بھابھی یہ مجھے کہتی ہے، وہ آپ بھابھیوں کو چھوڑ دو، آپس میں تو ملو۔ اور یہ بھی شرعی مسئلہ بتا دوں میں آپ کو کہ اگر ماں باپ منع کرتے ہیں کہ چاچو سے نہیں ملنا تو ماں باپ کا کہا نہیں ماننا، چھپے چھپے جا کے ماں باپ ملنا نا چاچو سے۔ ماں کہتی ہے خالہ سے نہیں ملنا، تیری خالہ نالائق ہے، نہ ملنا، جا کے خالہ کو ملنا ہے، کیونکہ یا رسول اللہ میں نے گناہ ہو گیا ہے۔ فرمایا اپنی تیری ماں زندہ ہے اس کے پاس جاؤ، اس نے کہا میری ماں تو انتقال کر گئی۔ فرمایا خالہ ہے؟ فرمایا ہاں، تو فرمایا خالہ کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے دعا مانگے۔ خالہ تو ماں کی طرح ہوتی ہے، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ہم نے خود زہر بھر بھر کے بچوں کے ذہن میں، تیرا چاچا نہیں چنگا، تیرا چاچا نامراد ہے، تیرے چاچے نے یہ کیا ہے، تیرے چاچے نے وہ کیا ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے چچا صاحب نے بڑی کرم نوازیاں کی، دیواریں توڑ دیں، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا۔ تو ہم بھائیوں نے ایک دن ابو جی کو کہا کہ دیکھو نا چاچے کا کام دیکھو، 4 مرلے زمین ہماری قبضہ کر لیا اس نے، اور ہم جناب چپ کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں منہ سے کہ خدا کا واسطہ ہے یار، کسی کا حق نہ مارو، خدا کا خوف کرو۔ میرے والد سے فرمان لگے یار ہم آپس میں بھائی ہیں، تمہارا اس میں کوئی حق نہیں بولنے کا۔ وہ میرے ساتھ بولے نہ بولے، تم نے جب ملے تم نے ان کو سلام بھی کرنا ہے، ان کے ہاتھ بھی چومنے ہیں۔ میرے ساتھ بولتا ہے، بولے نہ بولے، یہ تمہارا تعلق ہی نہیں اس کے ساتھ۔ اولاد میں زہر نہ بھرو، زہر بھرتے 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 اولاد بڑی ہو گئی، اب چاچا سے بولتی نہیں ہے۔ خالہ کے لیے زہر بھرا، خالہ شادی پہ آئی، ملاقات نہیں ہوئی، بہن بھائی سے تنگ ہے۔ اللہ کی رحمت کیسے اترے؟ کس طرح ہو سکتا اللہ کی رحمت اترے بھائی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک وہ جو لوگ ہیں وہ میرے قریبی رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن ان کے ساتھ رشتہ داری تو ہے نا، ابلھا ببلالھا، فرمایا ان کو میں تری کے ساتھ تر کروں گا۔ اب میں آپ کو ذرا ان 2 صحابیوں کو تعارف کروا دوں، جو حضرت عمر بن عاص نے روایت کی ہے نا، ان کا تعارف کروا دوں۔ ایاس بن وائل تھا، اس بدبخت نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اس کی مذمت میں نبی پاک کی شان میں قرآن پاک کی سورہ کوثر اتری، انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے تمہیں اتنا عطا فرما دیا کوئی گن بھی نہیں سکتا۔ گنتیاں تے منتیاں چکی پھر جی وہ نبی کا علم، میں کہا عقل کا علاج کر، بے وقوف عقل کا علاج کر، کوثر کا معنی نکال کے لا، کسی لغت سے کسی کتاب سے نکال کے لا۔ کوثر کا معنی ہوتا ہے جس کی گنتی نہ ہو سکے۔ اور امام بصیری کیا فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتُهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، فرمایا آپ کے جود و سخا کا ایک قطرہ یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ حضور آپ کیا ہے؟ حضور کی جود و سخا کا۔ اور میرے امام نے بڑا خوبصورت ترجمہ فرمایا، حضرت نے فرمایا جس کی 2 بوند ہیں، جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ تو کیا یہ بات بتانی میں نے آپ کو، کیا رزق میں وسعت ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ عمر لمبی ہوتی ہے تو کیا اس کی حدیث پاک میں مثال ہے؟ ہاں ضرور۔ پھر ہم اللہ کی رحمت سے محروم کیوں ہیں اس پہ بات کرتا ہوں میں۔ اس کے بعد آپ کا بچہ تنگ کرتا ہے جانے سے، پڑھنے نہیں جاتا بچہ، تو اور یہ بھی واضح نشین کرنی، اپنے بچے کی نگرانی بھی کرنی ہے آپ نے۔ یونیورسٹی میں جا رہا ہے،
بھائی یونیورسٹی میں جاوے، بھائی یونیورسٹی میں جانے کے بعد وہاں پہ کیا ہے، جمعے کی نماز جا رہی ہے اس کی، پروفیسر اس کو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے دیتے. یہ کیا تعلیم ہے، کون سی تعلیم ہے یہ؟ میرے پاس ایک اسی مسجد کا نمازی تھا، وہ آیا تو اس نے، چھوٹی بچی اس کی تقریباً 3.5 سال کی، تو کہتا ہے جی میں نے اسکول بھیجا تو میرے آنسو آ گئے. میں کیوں؟ بچے پڑھتے ہیں، آنسو والی کون سی بات ہے؟ کہنے لگے جی میں وہاں پہ گیا تو اس کو نا انہوں نے کوئی نظم یاد کروائی تھی، پیوں کوئی نظم قسم کی انگریزی میں، تو بچی ڈانس بھی کر رہی ہے اور نظم بھی. یہ تعلیم ہے؟ یہ کس نے تمہیں تعلیم کہا ہے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی سکول ہے. کنز الایمان، کنز الایمان بیکن بھی ہے، اور کنز الایمان دوسرا جو نا کنز الایمان قرآن آف سائنس بھی ہے، دو طرح. اور یہاں ہماری اچھرے کے اندر بھی کنز الایمان کے نام سے ماشاءاللہ ہے. تو اپنا بچہ وہاں بھیجیں جو سنت کے مطابق ان کی زندگی اور شریعت کے مطابق ان کی عقائد درست کریں، بچہ اپنا وہاں پہ بھیجیں آپ. تو بہرحال حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمائی یہ بات، تو اس بدبخت نے کہا تھا عاص نے کہ تمہاری نسل نہیں چلے گی. تو فرمایا ان شانئک هو الابتر، محبوب جو تیرا دشمن ہے نا وہی دم کٹا ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی. اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عمر، ایک کا نام تھا ہشام رضی اللہ عنہما. یہ دونوں مسلمان ہو گئے تو نسل کٹ گئی. نسل کٹ گئی نہیں، یہ اس کی نسل ہے نا. اگر اس کی اولاد ہو تو وہ مرے تو ان کو وراثت ملے. اسلام کہتا ہے اگر باپ کافر ہے بیٹا مومن ہے وراثت سے محروم ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ. 2 ملتیں الگ الگ ہیں تو تعلق بھی نہیں ہے، تو کٹ گئی نسل. تو یہ جو پیارے صحابی تھے وہ جب مرنے لگا نا آس، اس نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور حضرت امام ابن داؤد کا ہی حوالہ ہے رحمۃ اللہ علیہ کا، اور صاحب مشکات نے بھی اس کو بصایا کے اندر 30ویں فصل میں لے آئے ہیں. عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان العاص بن وائل اوصى ان يعتق عنه 100 رقبہ فاعتق ابنه هشام 50 رقبہ فاراد ابنه عمرو ان يعتق عن 50 الباقية فقال حتى اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي اوصى ان يعتق 100 رقبة وان هشاما اعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة افاعتق عنه. مرنے لگا تو اس نے کہا میری طرف سے نا تم نے 100 غلام آزاد کرنے، دونوں بھائیوں نے 100 غلام. تو ہشام جو تھے، حضرت ہشام جو صحابی تھے، انہوں نے 50 غلام خرید کے آزاد کر دیے، بوصیت کر گیا سی. تو حضرت عمر بن عاص جو تھے انہوں نے کہا نہیں، میں جب تک نبی پاک علیہ السلام سے پوچھوں گا نہیں، میں اس وقت تک میں نے غلام آزاد نہیں کرنے. بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم. جب سرکار کی بارگاہ کے اندر گئے تو عرض گزار ہوئے افاعتق عنہ یا رسول اللہ، میں اس کی طرف سے غلام آزاد کر دوں؟ سوال ایک پوچھا ہے، ایک بات پوچھی ہے کہ غلام آزاد کروں یا نہ، دوسرا سوال نہیں ہے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا انہ لو کان مسلما، اگر وہ مسلمان ہوتا، فاعتقتم عنہ، تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے تو فائدہ ہوتا. اتنی بات جواب. فرمایا نہ، او تصدقتم عنہ، اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے تو بھی پہنچتا اس کو. او حججتم عنہ، یا اس کی طرف سے تم حج کرتے، بالغہ ذالک، تو حج اس کو پہنچ جاتا، صدقہ و خیرات بھی اس کو پہنچ جاتے، آزاد کرتے تو پہنچ جاتے. تو پتہ چلا مومن کے لیے ایصال ثواب ہے، کافر کے لیے کچھ بھی. مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ کوئی شے کوئی نہیں مومن کے لیے، کیونکہ حضور نے خود فرما دیا نا اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو پھر اس کو غلام آزاد کرتے یا صدقہ و خیرات کرتے، کچھ بھی کرتے نا، اس کو پہنچ جاتا. چونکہ وہ مومن تھا نہیں، کافر تھا، اس لیے اس کے لیے کوئی شے نہیں ہے. تو وہ پیارے صحابی جو حضرت عمر ہیں، تو میرے جی نے چاہا کہ چونکہ اس کی نسل یہاں ختم ہوئی اور آگے نسل یہ چلی، اور سرکار کی نسل تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا. اب اولاد تو صرف چلی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ادھر دیکھیں ایک ہی بیٹا ہے امام زین العابدین
بیمار، اس سے چلی، لیکن برکت کتنی ہوئی، جس محلے میں جاؤ کوئی نہ کوئی سید بادشاہ مل ہی جائے گا، بشرطے کہ گھوڑے شاہ نہ ہوئے، معذرت اللہ، سید میں سید ہی ہوئے، کوئی بندے سے بچہ ہی ہوئے، اور اے جو سید جڑے بنے پھر اے سید نہیں مراد، جڑا بد عقیدہ ہے وہ سید ہی نہیں، بد عقیدہ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اور یہ جتنی فضائل ہیں نا صلہ رحمی کے، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرو، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس میں ساری باتیں ذہن نشین رکھیں، بد عقیدہ مراد نہیں ہے اس سے، کیونکہ حضور نے فرمایا لا تؤاکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ، نہ ان کے ساتھ پیو، نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو، نہ ان پر جنازہ پڑھو، بیمار ہو جائے بیمار پرسی نہ کرو، ان سے منع فرمایا حضور نے۔ بد عقیدہ کی بات نہیں، یہ خوش عقیدہ کی بات ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیارے صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بن گئے، تو یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جس وقت وہاں سے تشریف لے گئے تو یہ بڑی شان کے مالک تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ما ينبغي لأبي عبد الله ان يمشي على الارض الا اميرا، فرمایا یہ امیر بن کے رہے، اور ان کو آتے ہی نبی پاک علیہ السلام نے امیر بنا دیا، مقرر فرما دیا، اور فرماتے ہیں میں نے ان جیسا قرآن پڑھنے والا بندہ نہیں دیکھا۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم بن مہاجر عن شعبی عن قبیصہ بن جابر قال صحبت عمر بن عاص فما رأيت رجلا ابین قرآن ولا اکرم خلقا ولا اشبہ سریرۃ بعلانیتہ، فرمایا اچھا قرآن پڑھنے والے، اچھے اخلاق والے، اور جس کا ظاہر اس کے باطن سے زیادہ اجلا نہیں ہے، اس کا باطن زیادہ اجلا ہے، ظاہری معاملات میں کم عبادت ہے، چھپی ہوئی عبادت ان کی زیادہ ہے، فرمایا یہ میں نے ان کے اندر دیکھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے گھر کے بارے میں فرمایا نہیں ماحل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ، یہ ان کے بارے میں ہے، عمر بن عاص کے بارے میں، فرمایا کتنا اچھا گھر ہے ان کا بھی، اور ان کی گھر والی بھی، ان کے بچے بھی سارے، فرمایا بہت خوبصورت گھرانہ ہے ان کا، ان کی حضور پاک تعریف فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور اس کو امام احمد نے سند حسن کے ساتھ روایت کیا، ان عمر بن العاص قال بعث الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال خذ علیک ثیابک وسلاحک ثم اعطنی، نبی پاک نے فرمایا اپنا اسلحہ اور لباس پہن کے نا جنگی جلدی آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں میں وہاں پہ پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ انی ارید، میں یہ چاہتا ہوں ان ابعثک علی جیش، فرمایا کہ میں تمہیں ایک لشکر پہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے گا اس کے اندر، اور غنیمت بھی ملے گی، تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مال غنیمت بھی ملے گا تمہیں۔ وہ جن مال نو پرے کرو، مال وہ بھی مال نال ساریاں باہر آنے، مال نو پرے کرو، مال اس لیے کماؤ نہ کہ پڑوسی کو کام آؤ۔ حضور نے فرمایا یہ دنیا دار مال کمانے دکان پہ جا رہے ہیں، فرمایا اگر بچوں کے لیے کمانے جا رہا ہے تو دنیا دار نہیں ہے، اگر ماں باپ کے لیے کمانے جا رہا ہے تو دنیا دار نہیں ہے، اگر فخر کے لیے جا رہا ہے پھر دنیا دار ہے۔ دکان پہ بیٹھا ہے لیکن قیامت میں اس کا چہرہ چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، یہ بھی تو سوچے نا۔ فرمایا تو جنگ میں جائے گا تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، فتح بھی ہو جائے گی، حضور نے پہلے خبر دے دی، اور پھر جب واپس آؤ گے غنیمت کا مال بھی لاؤ گے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ میں غنیمت کے لیے مسلمان نہیں ہوا تھا، مجھے غنیمت نہیں چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او پیارے مجھے پتہ ہے کہ تو نہیں ہے، یا عمر نعم بالمال الصالح المرء الصالح، فرمایا پاکیزہ مال پاکیزہ بندے واسطے اچھی چیز ہے، تو کیوں پہ کہنا میں نہیں لینا۔ اور مدینہ طیبہ کے اندر زادہ اللہ شرفا و تعظیما و تکریما کے اندر نا جی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بیٹھے ہوئے تھے، تو باہر سے دشمنوں کا خطرہ محسوس ہوا کہ مکے سے لگتا دشمن آ گئے ہیں، تو حضرت عمر بن عاص اور ایک اور صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے جناب اپنے اٹھائی تلواریں اور مسجد کے اندر آ گئے۔ تو دوسرے صحابہ کرام پریشان تھے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب پریشانی ہو تو پھر ایسے کرنا چاہیے، ایسے تم بیٹھ بیٹھ کے تسبیح پڑھ رہے ہو، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ فرمایا جب پریشانی ہے تو تم بھی تلواریں لے آؤ، ان کی کیا ضرورت ہے کہ ہمارا مقابلہ کر جائیں۔ تو ان کو نا ایک غزوہ ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام نے غزوہ ذات سلاسل، تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ریت تھی، تو ریت کے نا ایسے آپ ریت کے اوپر جائیں نا تو آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ اونچائی ایسے 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 خوبصورتی،
جس کو سراب کہتے ہیں، دور سے دیکھیں تو خوبصورتی، تو اونچائی نیچائی اونچائی، وہ ایسے لگتا ہے کسی نے اس کو بڑا خوبصورت بنا کے رکھا ہوا ہے ریتے کو. تو وہ ریتے کا علاقہ تھا، تو ان کو نبی پاک علیہ السلام نے امیر بنا کے بھیجا. اور حدیث پاک بھی بخاری مسلم کے اندر ہے. یہ امیر تھے اور ان کے ساتھ وَأَمَدَّهُ بِأَبِي بکر، ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، عمر فاروق بھی ساتھ تھے، ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ تھے. انہوں نے سمجھا کہ مجھے جو امیر بنایا ہے اس کا مطلب میں سب سے افضل ہوں. سوچا کہ مجھے امیر جو بنایا ہے اس کا مطلب سب سے افضل میں ہوں اور سرکار کو سب سے پیارا میں ہوں، مجھے جو امیر بنا دیا نبی پاک علیہ السلام نے. تو پھر حضور پاک کی بارگاہ کے اندر، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، حضور پاک کی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ کہ آپ کو سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر عرض گزارا یار من الرجال، مردوں میں سے پیارا کون ہے؟ فرمایا اس کا باپ ابو بکر صدیق، اس کا باپ سب سے پیارا ہے. ان کو پھر سمجھ آئی کہ نہیں، یہ اور راز ہے اس کے اندر، مجھے امیر بنا کے بھیجنے میں اور راز ہے، یہ نہیں ہے. اور بڑی مزیدار بات بتاؤں میں آپ کو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کی ہے اور بڑی خوبصورت بات ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس گئے بیبیاں صحابیات، تو کہنے لگے یہ بتائیں کہ عورتوں میں سے سب سے زیادہ پیاری نبی پاک علیہ السلام کو کون تھی؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا سب سے زیادہ پیاری حضرت عائشہ صدیقہ تھی. فرمایا مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کو کون تھے؟ فرمایا ان کے باپ حضرت ابو بکر صدیق تھے. پھر ادھر کے لوگ ادھر آ گئے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس، عرض گزار ہوئے اما جان نبی پاک علیہ السلام کو خواتین میں سے جو عورتیں ہیں، بیبیاں ہیں، صحابیات ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ پیارے کون تھے؟ فرمایا حضور پاک کو سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ زہرا کے ساتھ. فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ فرمایا مردوں میں سب سے زیادہ پیار مولا علی کے ساتھ تھا کہ ان گود کے اندر پلے تھے. ادھر سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں یہ پیارے ہیں، ادھر سے پوچھا تو کہتے ہیں یہ پیارے ہیں. ہم اہل سنت کہتے ہیں وہ دونوں ہی پیارے ہیں. یہ عقیدہ کا یہ طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہوتا. تو یہ 43 ہجری میں 90 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا اور آپ نے ہی مصر کو فتح کیا. فاتح مصر بھی آپ ہی ہیں اور وہیں پر ہی آپ کا مزار پر انوار ہے. حضرت سیدنا عمر بن عاص. اب ہشام بن عاص کا بھی سنا دوں کیونکہ یہ دونوں صحابی ہیں اور ان کا ذکر خیر نہیں ہوتا، میں نے اس وجہ سے بالخصوص ان کا ذکر خیر جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا چاہا ہے. تو حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا ابن العاص مؤمنان ہشام و عمر. فرمایا عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، ایک کا نام ہے ہشام، ایک کا نام ہے عمر. تو ان کا باپ اگر کافر ہے تو ان کے اوپر کوئی حرف آئے گا؟ حضور فرماتے ہیں گھر اچھا ہے تو ان کے ساتھ ان کے باپ کو مسلمان مان لیں ہم؟ بھائی محبت کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ عقیدہ بدل لیں. جہاں تک ہے وہیں تک بات رہے بس. حضرت مولا علی تک ہے، ہمارے سر کا تاج ہے مولا علی. اور مولا علی کی اماں جان حضرت فاطمہ بنت اسد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر کے اندر آپ تشریف لے گئے اور فرمایا میری ماں کے بعد میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ. بس یہاں تک رہیں، اگلی بات نہ کریں. اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یرموک کی جنگ کے اندر تشریف لے کے سن 13 ہجری تھی. تو رستہ اتنا ایک تھا، تھوڑا سا رستہ تھا، تو یہ وہیں پہ شہید بھی وہیں پہ ہو گئے. اور دشمن سامنے آیا تو آپ پکار رہے تھے یا معاشر المسلمین الی انا ہشام بن العاص ام الجنت تفرون. فرمایا جنت سے دوڑے جا رہے ہو؟ میں ہشام بن عاص ہوں، میرے پاس آؤ. دوڑو نہیں، ادھر آؤ ادھر آؤ، بلا رہے تھے ان کو. تو آپ وہیں شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ آپ کے بھائی بھی ہیں. اور کسی نے پوچھا تھا حضرت عمر بن عاص سے کہ آپ افضل ہیں کہ ہشام؟ فرمایا ہم دونوں جنگ کے اندر موجود تھے، ہم دونوں نے دعا کی اللہ شہادت مل جائے، مجھے نہیں ملی، ان کو مل گئی، وہ افضل ہیں مجھ سے. حضرت ہشام جو ہیں وہ مجھ سے افضل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ہشام جو ہے نا وہ اتنا سارا رستہ تھا گھوڑے کا، آگے دریا تھا، تو وہ کافر پرے تھے. حضرت ہشام جب آگے ہیں نا جا کے جناب لڑے اور اب میں شہید ہو گئے. یہ سن 13 ہجری کی بات ہے. تو حضرت عمر بن عاص کو آگے وہ کہنے لگے کہ جناب یہ ان کا جسم اگر یہاں سے نہ ہٹائیں تو ہم گزر سکتے ہیں، اگر اس کو ہٹا کے رکھنے لگے دشمن ہمارے پہ حملہ کر دیں گے، اب کیا کیا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اپنے گھوڑوں سمیت اس کو روندو.
وہ گھوڑے جنابوں نے اٹھائے اور دوڑاتے گئے، ان کا جسم نیچے سے وہ کچن کچن ہوتا رہا۔ جب وہ فتح کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے پھر سارے ٹکڑے ان کے جمع کیے ایک چمڑے کے اندر، پھر ان کو وہیں پہ آپ نے جنازہ پڑھا اور وہیں دفنا دیا آپ نے۔ اس طرح یعنی ان کی قربانی اسلام کے لیے یہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رزق میں برکت ہوتی ہے تو کیسے، اور ہم رحمت سے کیوں محروم ہیں؟ تو ایک بات میں بتا دوں، رحمت سے محروم والی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرما رہے ہیں، اجتماع تھا بڑا، ہم بھی اجتماع پہ بڑے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ وہ نعت بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، درود السلام بھی پڑھتے ہیں، نہیں یہ اجتماع ہی ہو رہا ہے، نہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اجتماع کے اندر جب دعا کروانا چاہی نا، آپ نے فرمایا تمہارے اندر کوئی بندہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کیے ہوئے ہے نا، وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے اٹھ کے۔ ایک بندہ پیچھے بیٹھا تھا، چلا گیا، اس کی خالہ کے ساتھ ناراضگی تھی، خالہ کے جا کے پاؤں پکڑے، مجھے معاف کر دو۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ فرمایا ابو ہریرہ نے بھیجا ہے۔ فرمایا ان سے پوچھنا یہ وجہ کیا ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو آپ جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر قاطع رحم ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترتی۔ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا، آپ کا بھائی نہیں بولتا، آپ بولنے کی کوشش کریں، بار بار بولیں، بار بار جائیں، اور یہ بات بیوی کو نہ بتائیں، بیوی سے چھپائیں۔ بیویاں نے بیڑا غرق کیتا سارا ہے۔ بھئی اپنے بھائی کے ساتھ وہ نہیں بول سکتا، میرے بھائی کے ساتھ بولو، چاہے جیسا بھی ہے، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ سودا تو برابر کا ہوتا ہے نا، ویسے قطع رحمی کا حکم اسلام دیتا ہی نہیں ہے۔ بار بار سلک کو فرمایا اس قوم کے اندر قاطع رحم ہو اس پہ اللہ کی رحمت اترتی نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیں، دعا منگوانے والا صحابی رسول ہو، مجمع بھی صحابہ کرام کا ہو یا تابعین کرام کا ہو، اس میں ایک قاطع رحم آ جائے تو اللہ کی رحمت نہیں اترتی؟ تو جتنے سارے گستاخ کٹھے ہوں اتنے کی تو دعا قبول ہونی ہے۔ دماغ دا علاج کرو بھی جا کے، ان کے جبو کبو کو دیکھ کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو جناب، وہ جی حضرت صاحب ہمارے حضرت صاحب ہمارے حضرت، تمہارے حضرت بھی ایسی تیسی، حضرت صاحب تمہارے بھی، شرم کرو بھائی۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس وہ آئے تو عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میرا بھائی جو ہے وہ گھر بیٹھا کھاتا رہتا ہے صلہ رحمی سے۔ فرمایا لعلک ترزق بہ، فرمایا تینوں پتہ نہیں تو انہوں دینا تین رزق مل رہا ہے، آج روک دے ختم ہو جائے گا سارا۔ یہ جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کا نام ہے لاہور فین، یہ جو لگے ہوئے پنکھے، یہ پنکھوں کی اصل جو کمپنی اس کا نام تھا احمد دین پنکھوں والا، احمد دین۔ احمد دین جو تھا وہ بڑی خیرات کرتا تھا، اس کے بچوں نے کہا سارا پیو پاگل سی اینو جان دے وہ اسی خود کٹھا کر لیں گے، کمپنی بک گئی۔ حالانکہ یہی پنکھے مکہ شریف کے اندر لگے ہوئے ہیں، مدینہ شریف کے اندر لگے ہوئے ہیں، عرصے سے جلتے نہیں، پرانی کمپنی ہے۔ لیکن تو فرمایا وہ جو تو رزق دیتا ہے نا اپنے بھائی کو، اس کی وجہ سے تمہیں رزق مل رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا ایک بھائی نا معذور ہے، اس کی بیوی بچے اس نے اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں، سب کا خرچہ برداشت کر رہا ہے۔ اور میں نے یہ راوی ریان شریف کے اندر ایک شخص کو دیکھا کہ حکیم صاحب بھی ہیں، عبدالواحد صاحب ان کا نام ہے، ان کا بھائی معذور ہے، ان کے گھر کا سارا خرچہ وہی دیتا ہے، حکیم صاحب دیتا ہے، کپڑے تک وہی دیتا ہے، لیکن خوشحالی جناب اس کا طواف کر رہی ہے۔ آپ اپنے کمزور بھائی رشتہ دار کے ساتھ سلوک کر کے دیکھیں، رزق بڑھتا ہے کیوں نہیں بڑھتا رزق؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب رہی یہ بات کہ عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، عمر میں اضافہ ممکن ہے کہ نہیں؟ جب حضور نے فرما دیا اضافہ ہوگا عمر کے اندر، تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کی عمر تو ہے 60 سال، لیکن اگر یہ نیکی کرے گا تو اس کی عمر ہم 100 سال کر دیں گے، تقدیر معلق ہے، دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے تقدیر۔ جہاں تقدیر تبدیل نہیں ہوتی وہ مبرم میں اٹل فیصلہ ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بتا دوں حضور غوث اعظم جیلانی، قندیل نورانی، قطب شاہ باز اللہ مکانی، الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تقدیر مبرم بھی بدلوا سکتا ہوں، جو پکا فیصلہ ہے اس کو بدلوا سکتا ہوں، مجھے اللہ نے تقدیر میں جانے کا اختیار دیا ہے۔ اگر غوث پاک کے پاس یہ اختیار ہے تو پھر سرکار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ عقلاں اپنے استعمال نہ کتنے کرو، معافی کرو۔ تو بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور جناب داؤد علیہ السلام کی عمر بھی تقدیر سے بدلی، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر تھی 60 سال،
حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو چہرہ چمک رہا تھا، مالک میرا بچہ بڑا سونا ہے، روحاں جو سامنے آئیں. دی عمر فرمایا دی عمر 60 سال ہے. فرمایا نہیں میرے اللہ، ایڈا سونا تو تھوڑی جی عمر 100 سال کا دے، سینچری پوری. فرمایا 100 سال ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کی جب عمر 960 سال ہوئی تو نبی کو اپنی عمر کا پتہ ہوتا ہے نا کتنی عمر ہے. 960 سال ہوئی تو ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا آؤ، اللہ پاک بلا رہے. فرمایا آنے 40 سال رہنے نے، یعنی پتہ سی 1000 سال عمر ہے نا. اگر جناب آدم پاک کو پتہ ہے تو حضرت آدم پاک کے امام کو پتہ نہیں ہے؟ تبھی تو نائب مقرر کیا، مصلی پہ کھڑا کیا صدیق اکبر کو، اور آخری وقت کھڑکی کھول کے ایسے دیکھا کہ میرے صدیق اکبر کے پیچھے کھڑے لوگ کیسے ہیں، اور اس منظر کو دیکھ کے حضور مسکرا دیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بہرحال وہ بندہ آیا داؤد، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری عمر بھی 1000 سال کر دی اور داؤد پاک کی بھی 100 سال کر دی. لیکن آج کے بعد جو معاہدہ ہوگا وہ لکھا کریں گے، اسٹام جو ہے وہ ضروری ہے، وثیقہ نویسی ضروری ہے. میرا بھائی ہے، کیڑا بھائی ہوتا ہے؟ اسلام نے حکم دیا ہے آپ کون بھائی بھائی ہوتے ہیں، لکھ لیا کرو. کسی کے ساتھ لین دین کیا وہ بھی لکھ کے گھر یادداشت رکھ دیا کرو. ہم نے اپنے ابو جی کا بکسا کھولا نا، اس کے اندر پوری وہ چارٹ بنا ہوا تھا، فلاں سے میں نے کھاد خریدی تھی، فلاں سے بیج خریدا تھا، اس کو پیسے دیے تھے، فلاں تاریخ کو تیل لیا تھا، فلاں تاریخ کو یہ کیا تھا، پوری ڈیٹیل. فلاں کو میں نے پیسے دینے تو اس کو دے دیے، اور فوت ہوتے وقت فرما دیا میں کل سب کے پیسے اتار کے آیا ہوں جن کے پیسے میں نے دینے تھے، میں نے کسی کا کچھ نہیں دینا میرے بیٹے. پھر بھی اعلان کر دینا اگر کوئی مانگ لے تو دے دینا، میں نے دینے نہیں ہے. اور یقین مانے ہم موٹر سائیکل بیٹھ کے دونوں بھائی ساری دکانوں پہ گئے. انہوں نے کہا ہمیں کل آئشب دے گئے تھے، انہوں نے کہا میں کل تو بعد نہیں آنا، اگلے جہان جا رہے ہیں میں. تو اپنا معاملہ لکھ کے رکھا کریں اپنے پاس. حضرت داؤد علیہ السلام تشریف فرما تھے، بندہ آیا کہنے لگا پیارے داؤد علیہ السلام. فرمایا جی. کہنے لگا جی میرا بیاہ ہوا ہے، تو مٹھائی میں لے کے آیا. داؤد پاک نے کھائی، خوش بڑے ہوئے. حضرت ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا پیارے داؤد خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا وہ بیاہ ہوا ہے، دیکھو کٹے سونے کپڑے پائی پھردا ہے، مٹھائی لے کے آئے، بڑے فلودے تھے، بڑے بریانیاں تھے، بڑا کچھ چل رہے ہوتے گھر، خوشیاں نے، تو میں کیوں خوش نہ ہو جاؤں؟ اس نے کہا جناب اس کی عمر صرف 6 دن ہے، صرف 6 دن عمر ہے اس کی، بس 6 دن کے بعد ختم. کون سی خوشی اس کو بھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے. اس کو نہیں بتایا کہ اس کا دل جو رنجیدہ نہ ہو جائے، پریشان ہو دل میں، یا اللہ یہ کیا ہوا. تو 3 مہینے کے بعد پھر وہ آیا، ملاقات ہوئی. سال کے بعد پھر آیا. جناب ملک موت علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر پوچھیں گے نا. ملک موت علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا تو ہم نے تو کہا تھا اللہ کے بندے 6 دن عمر ہے، اس کو تو ابھی 6 سال ہو گئے ہیں، ابھی تو یہ چل پھر رہا ہے. انہوں نے کہا جی اس کی عمر 6 دن ہی تھی، اس کے پاس مال تھا، اس نے غریب کو جا کے صلہ رحمی کی، اس نے اس کو دعا دی اللہ تیری عمر دراز کر دے. اللہ پاک نے فرمایا 6 نو 60 بناؤ تے ہر نیکی دا ثواب 10 گنا ہے تے 10 پلس کر دو تے 70 سال اللہ نے عمر عطا فرما دے دی. تو صلہ رحمی کے ساتھ رزق بھی بڑھتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں. صلہ رحمی کرنی چاہیے. آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو تنگ کرتا ہے بڑا، یہ بچے کو نظر ہر وقت لگ جاتی ہے، بچہ نہیں پڑھتا، تو 2 کام ہیں چھوٹے چھوٹے کام. اجازت بھی دے رہا ہوں، صرف اسی کو اجازت ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا ہے. بد مذہب کو کوئی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی. جو غوث اعظم جیلانی کا سگ ہے اس کو اجازت ہے. بس صرف 2 قول آخری، قل اعوذ برب الفلق برب الناس، 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ صبح پڑھ کے پھونک ماریں، 3 دفعہ بسم اللہ کے ساتھ رات کو پھونک ماریں. آخری 2 قول، قل اعوذ برب الفلق برب الناس. نظر بھی، جن بھی، چڑیل بھی بچے کی جان چھوڑ دے گا. فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، 21 بار پانی پہ دم کر کے اس کو پلا دیں. فجر کے بعد اول آخر 11 بعد درود شریف. جو بچہ کہتا ہے میں نے پڑھنے نہیں جانا نا، وہ کہے گا میں اس سے سونا نہیں، میں جانا ہی جانا ہے. تو آپ کے بچے کی ضد ختم ہو جائے گی. رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا